میرے بعد میرے اہل بیت کو شہروں سے جلاوطنی اور تفریق کا سامنا ہوگا، حتیٰ کہ مشرق کی جانب سے کالے جھنڈوں والی جماعت نمودار ہوگی اور یمن کے شہر عدن ابین کی گہرائی سے ایک آگ کا ظہور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دا اسلامک وارئرز چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، جس دن سے فلسطین پر اسرائیل نے شب خون مارا ہے اور معصوم فلسطینیوں کو تقریباً 2.5 ارب مسلمانوں کے سامنے شہید کیا جا رہا ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی ہوتے دیکھ کر بھی ہم مسلمان جس بے حسی، بے شرمی، بے بسی اور لاچاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ نہ صرف تمام امت مسلمہ کے منہ پر زوردار تماچا ہے، بلکہ یہ ان مسلم طاقتور ریاستوں کے لیے بھی ایک دھمکی ہے کہ اگر وہ اس دجالی ورلڈ آرڈر کے پیروکار نہ بنے تو ان کا بھی ایسا ہی حال ہوگا۔ پھر عراق، سیریا اور لیبیا کی مثالیں تو ہمارے سامنے ہیں۔ ان دجالی طاقتوں کے سامنے ایک وقت کی طاقتور قوتیں ریت کی دیوار ثابت ہوئیں۔ ان سب واقعات اور امت مسلمہ کی شدید ذلت اور رسوائی کے بعد ایک مسلمان اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کی یہ جنگ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ناظرین گرامی، قیامت سے قبل ایسی کئی نشانیاں ہیں جن کا ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ملتا ہے، جن میں کئی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں اور کئی ایسی نشانیاں ہیں جنہیں ہم آج کے دور میں رونما ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے کئی ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں لوگ بہت ساری نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے خود ہی یہ تاثر بھی دے دیتے ہیں کہ جیسے بس اگلے 5 سے 10 سال میں قیامت رونما ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کسی متنفس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور نہ کسی متنفس کو یہ پتہ ہے کہ کون سی زمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا، ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت مبارکہ سے صاف ظاہر ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، مگر بنی نوح انسان کی ہدایت کے لیے تمام انبیاء کرام بشمول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیشتر نشانیاں بتائی ہیں۔ ان میں سے اکثر نشانیاں آپ نے سنی ہیں، جس میں سب سے پہلی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، اور دوسرا یہ کہ تو ننگے پاؤں پھرنے والے، ننگے جسم رہنے والے بکریوں کے کنگال چرواہوں کو دیکھے گا کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں فخری انداز میں اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں گے۔ ناظرین گرامی، قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہل ہی جہل ظاہر ہو جائے گا اور اعلانیہ شراب پی جائے گی۔ ایک اور جگہ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ زنا بکثرت ہو جائے گا، عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ قائم ہوگی جب تک کہ علم دین نہ اٹھ جائے گا اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے گی اور زمانہ جلدی جلدی نہ گزرے گا اور فتنے فساد پھوٹ پڑیں گے اور حرج کی کثرت ہو جائے گی، اور حرج سے مراد قتل ہے۔ قتل اور تمہارے درمیان دولت و مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ وہ ابل پڑے گا۔ قیامت سے قبل مال و دولت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیشتر نشانیاں بتائی ہیں، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے مال و دولت کی اس قدر کثرت ہو جائے گی اور لوگ اس قدر مالدار ہو جائیں گے کہ اس وقت تک صاحب مال کو اس کی فکر ہوگی کہ اس کی زکوٰۃ کون قبول کرے گا، اور اگر کسی کو دینا بھی چاہے گا تو اس کو یہ جواب ملے گا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نہ ہو لے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سوروں کو قتل کر دیں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے۔ اس دور میں مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ تو گویا مال و دولت کی کثرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آ جانے کے بعد ہی ہوگی۔
क़यामत की एक और निशानी ये भी है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक बैतुल्लाह का हज बंद ना हो जाए। बैतुल्लाह का हज और उम्रा याजूज और माजूज के निकलने के बाद भी होता रहेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब एक लश्कर काबा पर चढ़ाई करेगा। जब वो मुकाम बैदा में पहुंचेगा तो इन्हें अव्वल से आखिर तक सबको ज़मीन में धुसा दिया जाएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे शुरू से आखिर तक क्यों कर धुसाया जाएगा, जबकि वहीं इनके बाजार भी होंगे और वो लोग भी होंगे जो इन लश्करियों में से नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, शुरू से आखिर तक इन सब को धुसा दिया जाएगा, फिर इनकी नीयतों के मुताबिक वो उठाए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि तुम तुर्कों से जंग न कर लोगे, जिनकी आंखें छोटी होंगी, चेहरे सुर्ख होंगे, नाक मोटी फैली हुई होगी, इनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे तहबंद चमड़ा लगी हुई होती हैं। और क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी कि जब तक तुम एक ऐसी कौम से जंग ना कर लो जिनके जूते बाल के बने हुए होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक यहूदियों से तुम्हारी जंग ना हो ले, और फिर वो पत्थर भी उस वक्त तक अल्लाह ताला के हुक्म से बोल उठेंगे जिसके पीछे यहूदी छुपा हुआ होगा कि ए मुसलमान, ये यहूदी मेरी आड़ लेकर छुपा हुआ है, इसे कत्ल कर डालो। ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की 6 निशानियों का ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने फरमाया कि मेरी मौत यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से चले जाना, फिर बैतुल मक़दस की फ़तह, फिर एक वबा जो तुम में शिद्दत से फैलेगी जैसे बकरियों में ताउन फैल जाता है, फिर माल की कसरत इस दर्जा में होगी कि एक शख्स 100 दिनार भी अगर किसी को देगा तो उस पर भी वो नाराज़ होगा। फिर फितना इतना तबाहकुन आम होगा कि अरब का कोई घर बाकी ना रहेगा जो इसकी लपेट में ना आ गया होगा। फिर सुलह जो तुम्हारे और बनी अल असफर यानी नसाराए रोम के दरमियान होगी, लेकिन वो दगा करेंगे और एक अजीम लश्कर के साथ तुम पर चढ़ाई करेंगे। इसमें 80 झंडे होंगे और हर झंडे के मातहत 12,000 फौज होगी, यानी 9,60,000 फौज से वो तुम पर हमला आवर होंगे। क़यामत की निशानियों का जिक्र करते हुए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और निशानी ये भी बताई कि ईमानदारी दुनिया से उठ जाएगी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका मतलब ये है कि जब हुकूमत के कारोबार नालायक लोगों को सौंप दिए जाएंगे तो क़यामत का इंतज़ार करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि कहतान का एक शख्स बादशाह बनकर निकलेगा और लोगों को अपने डंडे से हाँकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र करते हुए फरमाया कि बेहतरीन ज़मीन मदीने की है। जब दज्जाल निकलेगा तो इसके हर रास्ते पर फरिश्ता बैठा होगा और दज्जाल इसमें दाखिल ना हो सकेगा। जब सूरत हाल इस तरह होगी तो मदीना 3 मरतबा अपने रहने वालों को हिलाएगा। कोई मुनाफिक और कोई मुनाफिका इसमें बाकी नहीं रहेगा। वो मदीने से बाहर निकल जाएंगे। अक्सर निकलने वाली औरतें होंगी। ये खुलासी का दिन होगा और ऐसा दिन होगा कि मदीना अपना मैल कुचैल इस तरह निकाल देगा जिस तरह भट्टी लोहे का जंग ख़त्म कर देती है। दज्जाल के साथ 70,000 यहूदी होंगे। इनमें से हर शख्स पर चमकती हुई तलवार होगी। इसकी गर्दन पर ऐसी ज़रब लगाई जाएगी जैसे सैलाबी पानी पर लगाई जाती है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई फितना क़यामत तक दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं हुआ ना होगा और कोई नबी ऐसा नहीं जिसने अपनी उम्मत को इससे डराया ना हो। मैं तुम्हें ऐसी निशानी बता रहा हूँ जो मुझसे पहले किसी नबी ने नहीं बताई। फिर अपना हाथ अपनी आंख पर रखा, फिर फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला काना नहीं है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में बताते हुए फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक ना आएगी जब तक 10 निशानियाँ ज़ाहिर ना हो जाएं। सूरज का मगरिब से तुलू होना, दज्जाल, धुआं, दाबतुल अर्द, याजूज माजूज, हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का ज़हूर और ज़मीन में धुस जाने के 3 वाक़यात, एक मशरिक़ में, एक मग़रिब में और एक जज़ीरा अरब में।
اور یمن کے شہر عدن ابین کی گہرائی سے ایک آگ کا ظہور جو لوگوں کو ہانک کر حشر کے میدان میں لے آئے گی۔ جب وہ رات کو ٹھہریں گے تو وہ آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہرے گی، جب وہ دوپہر کو آرام کے لیے قیلولہ کریں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی۔ ناظرین گرامی، قیامت سے قبل پوری ہونے والی کچھ نشانیوں میں قسطنطنیہ کا فتح ہونا بھی شامل ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا شہر پہلے فتح ہوگا، قسطنطنیہ یا رومیہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرقل کا شہر پہلے فتح ہوگا، یعنی قسطنطنیہ۔ قسطنطنیہ کا ذکر ہم نے اس لیے کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی یثرب یعنی مدینے کی بے آبادی کا پیش خیمہ ہوگی، اور یثرب کی بے آبادی کے نتیجے میں بڑی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال آئے گا۔ ناظرین گرامی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قسطنطنیہ ایک بار تو فتح ہو چکا ہے، یعنی قسطنطنیہ کا مطلب ہے استنبول۔ قسطنطنیہ کوئی ایسی وجہ ہو جائے گی جو پھر سے مسلمانوں کی حکومت سے نکل جائے گا اور پھر اس کو دوبارہ فتح کیا جائے گا۔ اسی طرح کالے جھنڈوں سے متعلق بھی ہم نے کئی احادیث مبارکہ سنی ہیں، تو یہاں پہ بھی میں وہ حدیث مکمل بیان کر دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس پر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہماری طرف تشریف لائے۔ آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار بالکل نمایاں تھے۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ بھی نہیں پوچھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہم سے بات کرنا شروع فرما دی۔ اسی اثنا میں بنی ہاشم کے کچھ نوجوان وہاں سے گزرے، ان میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اہل بیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ میرے بعد میرے اہل بیت کو شہروں سے جلاوطنی اور تفریق کا سامنا ہوگا، حتیٰ کہ مشرق کی جانب سے کالے جھنڈوں والی جماعت نمودار ہوگی۔ وہ حق مانگیں گے لیکن ان کو حق نہیں دیا جائے گا، وہ پھر اپنا حق مانگیں گے لیکن پھر بھی انہیں حق نہیں دیا جائے گا، وہ پھر مانگیں گے لیکن پھر بھی نہیں دیا جائے گا، وہ پھر جہاد شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فتح سے ہمکنار کرے گا۔ تم میں سے جو بھی ان کو پائے یا تمہاری نسلوں میں سے کوئی ان کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ میرے اہل البیت کے سامنے آئے، اگرچہ اس کو برف پر چودروں کے بل گھسیٹ کر ہی آنا پڑے، کیونکہ وہ ہدایت کے جھنڈے ہوں گے۔ وہ سب میرے اہل بیت کے ایک آدمی کو دیے جائیں گے جس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، جس کے والد کا نام بھی وہی ہوگا جو میرے والد کا نام ہے۔ وہ زمین کا مالک ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح کہ اس کے آنے سے پہلے زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ ایک اور حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم دیکھو کہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے والے لشکر نمودار ہو گئے ہیں تو اس میں لازمی شریک ہونا، کیونکہ اس لشکر میں اللہ کا خلیفہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ہے۔ ناظرین گرامی، ہم نے اس ویڈیو میں صرف اور صرف احادیث مبارکہ کا ہی تذکرہ کیا ہے، جبکہ اپنی کوئی رائے ہم نے اس میں نہیں دی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔